بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری۔ احکام شریعت لیکچر نمبر 3 کے ساتھ سالین کے سوالات اور ان کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج بالترتیب مزید 5 سالین کے سوالات کا جوابات مرکز نور بخشہ یوٹیوب چینل سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سائل ہے ذاکر علی مقیم سعودی عربیہ حالیہ خپلو۔ انہوں نے سوال کیا ہے، آج کل ایک روایت چلی ہے کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد اس کے وارث رخصت لیتے ہیں کہ میرے والد یا والدہ کی طرف سے، یعنی کہ جو فوت ہوا ہو اس کی طرف سے وارث رخصت لیتے ہیں کہ کسی کا جو ہے اگر کچھ کھایا ہو پیا ہو اور کچھ چیزیں قرض ہو تو یہ سارے چیزیں رخصت کریں، معاف کریں۔ تو اکثر آواز آتے ہیں رخصت بولتے ہیں، جبکہ مرنے والے کے اوپر کئی قرض ہے، وہ مقروض ہے۔ کیا اس طرح وہ شرعی احکامات کی روشنی میں سبکدوش ہو سکتے ہیں؟ محترم ذاکر علی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ ہلکی پھلکی چیزیں جیسے ہلکا پھلکا پھل فروٹ کھانا، کھیتوں سے کبھی چلنے کا اس طرح اتفاق ہونا، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے تو عوام الناس جو ہے رخصت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مقروض ہو، قرض دار ہو، اس کے پاس امانتیں ہوں، تو اس کے وارثین کو چاہے کوئی اس سے طلب کرے تو اس کا قرض اس کو ادا کرنا واجب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے چیزیں بلکہ 500 1000 تک لوگ اگر اس کے اوپر ہو تو پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں قرض ہے یا اس کے پاس امانت ہے، اس طرح چند لوگوں کے رخصت کہنے سے وہ رخصت نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ وارثین پر شرعی احکامات فقہ احوت کی روشنی میں واجب ہے کہ وارث جو اس سے طلب کرے اس کو ادا کریں۔ دوسرا سائل ہے امریکہ سے فیاض علی حال کاندے۔ آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر صوفیہ نور بخشہ کا کوئی خانقاہ یا مسجد نہیں ہے، دیگر جمعہ مسجد بھی کافی دور ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا حکم ہے کہ جمعہ کی نماز انفرادی ادا کروں یا ظہر پڑھنا ہے؟ محترم فیاض علی صاحب، اگر کہیں بھی ہمارا جمعہ مسجد نہ ہو یا دیگر مساجد میں بھی جانا مشکل ہو تو اس صورت میں جو ہے ظہر کی نماز کا پڑھنا واجب ہے، یہ جمعہ کا قائم مقام ہے۔ اور تیسرا سائل ہے محترم جناب طاہر علی تھلوی۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اذان وقت داخل ہونے سے پہلے دینا جائز ہے؟ تو فقہ احوت باب الصلاۃ کی روشنی میں شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا ہے کہ ولا یجوز الاذان قبل الدخول الوقت، وقت داخل ہونے سے پہلے اذان کا دینا جائز نہیں ہے، الا الصبح، البتہ استثناء ایک رکھا ہے، صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے جو ہے اگر اذان دی جائے تو یہ جواز ہے، لیکن اس کا اعادہ کرے، وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان دے تو یہ افضل صورت ہے۔ یہ رقیہ بانو مقیم لندن حال اسکردو، انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں بار بار سفر کرنا پڑتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ دوران سفر دعائیں ہیں، تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے دوران سفر؟
تو قرآن حکیم کی اس آیت کو سفر کرنے سے پہلے پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر بخیر و عافیت سے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعائیں ہیں بخیر و عافیت حفاظت کے لیے، اور دوسرا تعلیمات صوفیہ مباشرہ کی روشنی میں سفر کرنے کے دوران جو ہے شمائل نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے تو بھی یہ سفر کے لیے بہترین جو ہے نسخہ ہے۔ تو آج میں یہاں 50 سالین کے سوالات کا جواب دے چکا ہوں۔ ایک اور سوال رہتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب کل یا پرسوں دوں گا۔ اس کے ساتھ مزید 3 سالین کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اس میں رہتا ہے کہ غلام علی لغدم حال کویت، انہوں نے کہا کہ وضو اور غسل کرنے کا ہمیں خاص طریقہ پتہ نہیں ہے، یہ ذرا تفصیل سے سمجھائیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی سالین ہیں، انشاءاللہ اس کو شامل کر کے کل پرسوں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے۔